آج جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ میرے والد گرامی ہیں۔ ان کا نام ہے سید حسین شاہ صاحب زیدی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی پیدائش 12 اکتوبر 1917 عیسوی کو ہوئی اور ان کا وصال 15 جنوری 2003 کو لاہور میں ہوا اور رائے گنج میں ان کا مدفن ہوا کہ ان کے بڑے آئے تھے عرب سے، اور ان کا پورے پاکستان میں کوئی عزیز نہیں ہے، یہ اکیلے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں۔ شادی انہوں نے اسی خطے میں آ کے کی، اور یہ نجیب الطرفین سید ہیں اور ان کا شجرہ موجود ہے، 51 نمبر ہے مولا کائنات کے۔ اور آپ نے تمام عمر والد گرامی ابو جی نے اطیع اللہ اطیع رسول پر عمل کیا، فتبعونی پہ عمل کیا، اور اس طرح اللہ کی مخلوق کی خدمت کی اور ظاہر نہیں ہوئے۔ سب سے بڑی جو کمال کی بات ہے کہ ہم میں رہ کے زندگی گزار گئے اور کبھی بزرگی کا احساس ہی نہیں ہوا کہ بزرگ ہیں۔ کام ہر ایک کے ہوتے تھے، لوگ آتے تھے جاتے تھے، کبھی ایسا محسوس نہیں اتنی بڑی ہستی ہمیں رہ کے چلی گئی۔ بعد میں احساس ہوتا ہے۔ مستجیب الدعوات دعا کرتے تھے اور اللہ قبول کرتا تھا۔ شریعت کی پابندی کی ساری عمر، اور جو بھی آتا تھا اس کو بس یہ شرط رکھتے تھے نماز پڑھو گے؟ ہاں، تو نماز اگر وہ وعدہ کرتا تھا میں پڑھوں گا تو اس کا کام ٹھاک سے ہو جاتا تھا۔ اور ارشاد فرماتے تھے بیٹے بے نمازی ایسے جیسے بنجر زمین پہ فصل نہیں کاشت ہو سکتی، اسی طرح بے نمازی کے لیے دعا نہیں ہماری قبول ہو سکتی۔ دنیا بڑی دکھی آتی تھی، جیسے اب بھی آتی ہے، ان کا آستانہ چل رہا ہے، ان کے آل اولاد چلا رہی ہے، ویسے ہی لیتے نہیں تھے کچھ بھی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کام کرتے تھے۔ نامحرم آتے تھی تو نگاہ نیچے کر کے کام کرتے تھے، ہمیشہ پردہ فرماتے تھے عورتوں سے، آئیں تو نیچے نگاہ کے اس کا کام کر دیا بس ایسے۔ اور شریعت کا درس دیا، خود بھی شریعت پہ عمل کیا ساری عمر۔ جنات، جادو، ٹونے، بڑی دکھی مخلوق آج بھی جیسے آ رہے ہیں، اور روتے آتے تھے اور ہنستے جاتے تھے۔ تو بڑا یعنی کہ فی سبیل اللہ کام کرنا، اللہ واسطے بس ایک چیز لیتے تھے، وہ ہے نماز۔ وہ آج بھی ہم لیتے ہیں۔ کوئی بھی آ جائے تو دنیا کو آ کے پوچھیں، آس پاس پوری دنیا میں بندے موجود ہیں جو بیعت ہیں بابا سرکار کے اور ہمارے، تو وہ اسی طرح انہیں سب کو پتہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک عورتوں کی پرابلم ہے کہ عورتیں نہیں آ سکتی، پیش نہیں ہو سکتی، ہاں اپنے مرد کو، بھائی کو پیش کر سکتی ہیں، اور 1 روپے پیسے کا چکر نہیں ہے، زن در زمین کا چکر نہیں ہے، یعنی اس چیز سے۔ اور علم جفر، علم لدنی آپ کو وراثت میں ملا تھا ابو جی کو، تو اس سے انہوں نے بڑی اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری کا شرف حاصل رہا والد گرامی کو۔ کوئی اگر آتا بھی تھا سفر کرنے اس بارگاہ، فوراً بتا دیتے تھے کہ ایسے راستے میں ایسے ہوگا، فلاں جگہ ایسے بندہ فقیر ملے گا، اس کو ضرور دے دینا، اور ایسے ضرور کرنا، ہر چیز نا سفر پہ جانے سے پہلے۔ اور میں ان کی خدمت میں ساری عمر رہا ہوں، ان کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، میں زندگی گزاری ہے، ان کے وصال تک میں ان کے ساتھ تھا۔ کچھ یادیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ لگے کہ ہاں آج بھی دنیا میں اللہ والے موجود ہیں، اللہ کی زمین خالی نہیں ہوتی اللہ والوں سے۔ ہاں، تو وہ یہ پہلے میں قرآن مجید کی آیت پیش کر سکتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اس کی توفیق سے پیش خدمت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان رحم۔ واہ واہ میں نے اور، لا میں نے نہیں، اور نہیں، جو یعنی تحسبن الذین، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، ہاں فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا۔ ولا تحسبن الذین،
لا میں نہیں، تحسبن الذین، اور یہ خیال نہ کرنا، ہرگز بھی یہ خیال نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، کن کے بارے میں؟ جو اللہ کی فی سبیل اللہ، ہاں قتلوا، مارے گئے، شہید ہو گئے اس کی بارگاہ میں۔ اب یہ قتلوا فی سبیل اللہ ضروری نہیں کہ جہاد کے اوپر ہی وہاں تلواروں کے بم یا جنگی سامان کے ساتھ لڑتے مرتے، نہیں نہیں، یہی تو فلسفہ ہے جو بتا کے گئے والد گرامی قرآن مجید میں سے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے کرتے بھی، یا اللہ اللہ کرتے کرتے بھی، یا بیوی بچوں کو پالتے پالتے بھی، شریعت پہ عمل کرتے ہوئے، اور بیوی بچے پالتے ہوئے، نوکری پہ جاتے ہوئے، کبھی کسی طرح سے بھی راستہ سے، یعنی 100 درجے ہیں شہادت کے بھی، ہاں تو یہ سب درجات ہیں شہادت کے۔ تو فرمایا کہ قتلوا فی سبیل اللہ شہادت کا درجہ ہے اس کے اندر، کہ اللہ کی راہ میں کس حوالے سے، بس اللہ، جیسے نوٹ کے اوپر نہیں لکھا ہوتا، ہر نوٹ پہ اس کا ادب کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک حدیث مبارک ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ غور سے پڑھیں سارے لوگ، آئندہ اس کا احتیاط کریں۔ رزق حلال عین عبادت ہے، یہ اللہ کے حبیب امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جو ہر نوٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اس لیے ہم اسے نیچے نہیں پھینک سکتے، بے ادبی نہیں کر سکتے نا، ہاں اس کو تو سینے کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے۔ ہاں قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صرف تلوار سے یا گولی بندوق سے جہاد کرتے ہوئے نہیں، ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ بندے کو، کیونکہ مہربان ہے، الرحمن الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ ہر لمحہ رحم کر رہا ہے اور موقع دے رہا ہے کہ شہادت کے، کہ اللہ کی راہ میں اگر نیک کام کرتے کرتے اس کے حکم کو بجاتے بجاتے اگر شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، تو وہ شہادت ہے اسے درجہ، ٹھیک ہے، بس مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مرنا، ٹھیک ہے، برا کام کر کے نہیں مرنا، نیک کام کرتے کرتے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے کرتے، اللہ کا درس دیتے دیتے تبلیغ کا، تو یہ سب شہادت کے درجے ہیں۔ قتلوا فی سبیل اللہ اموات، انہیں کافر کہتے تھے لو مر گئے، کتنا اچھا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا تو ابھی تک زندہ ہوتا، ان کے لیے آیا کہ نہیں، وہ تم سے بھی بہتر زندہ ہے۔ آگے دیکھو کیا کہتا ہے، بل احیاء، اللہ ارشاد فرما رہا ہے بل میں نے لیکن احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں جنہیں تم مردہ کہہ رہے ہو، عند ربہم، عند میں نے ربہم، اللہ کے ہاں، اپنے رب کے ہاں وہ زندہ ہیں، ہاں تمہارے ہاں نہیں، اپنے رب کے ہاں وہ زندہ ہیں، یرزقون، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، فرحین، اور وہ خوش ہیں، شاد ہیں، بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے انہیں دیا، یعنی دنیا میں تو لوگ خوش نہیں ہوتے نا، اللہ جتنا مرضی دے دے، نہ شکری کرتے ہیں لوگ، مگر وہاں جو اللہ نے انہیں دیا اس پہ وہ فرحین، اللہ گارنٹی دے رہا ہے، یا اللہ ضمانت دے رہا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ، اور وہ اللہ نے جو انہیں دیا ہے، آتاہم اللہ، اللہ نے جو انہیں عطا کیا ہے یہ نعمت رزق وغیرہ، اس پہ وہ بڑے فرحین ہیں، خوش ہیں، من فضل ہی، اپنے فضل سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، اور ان لوگوں کے لیے ایسے کہ جو ان سے نہیں ابھی ملے، آنے والے ہیں، یعنی ان کے ساتھی جو ابھی اللہ اللہ کر رہے ہیں یا جہاد پہ لڑ رہے ہیں، لم یلحقوا، ہاں اللہ میں نے نہیں، یلحقوا جو ابھی نہیں ان سے ملے، ان کے آنے کی خوشی میں، بہم من خلفہم، اور ان کے پیچھے انہوں نے آنا ہے ابھی، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ تو اس دنیا میں خوف ہے نا، وہاں کہہ رہا اللہ، ہاں یہ نہیں، ہرگز نہیں، سنو خوف، وہاں خوف نہیں ہے، لا خوف نہیں ہے وہاں، علیہم انہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم ہے وہاں، صدق اللہ العظیم۔ تو اب میں واقعے کی طرف آتا ہوں، تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ والد گرامی اپنی ہی زندگی میں مجھے ٹرینڈ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے پہ چلانے کے لیے جو انہوں نے منتخب کیا ہوا تھا، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے منتخب کیا ہوا ہے، تو میں دنیا داری میں پوری طرح سرکاری آفیسر تھا میں، اور میں مطلب دنیا داری میں پوری بھرپور زندگی گزار رہا تھا میں، مگر چونکہ ان کی صحبت تھی، تو صحبت کی وجہ سے یہ جو بھی راستہ ملا ان کے ساتھ رہنے سے، انہوں نے پھر اولیاء کرام سے ملایا، انہیں جہاں جہاں بھیجا میں وہاں وہاں گیا، ان کا حکم ضرور پورا کیا، اور مزہ آتا تھا
ہر بار ایک نیا واقعہ ہو جاتا، نیا ایک کرامت ہو جاتی تھی جو سوچ بھی نہیں سکتا بندہ کیا ہوگا یہ، ایسی بھی دنیا ہے۔ وہاں سے آنکھیں کھل گئیں اور میں نے اس دین کو اتنا سچا پایا، اللہ کے اس دین کو، کہ مجھے اب کوئی کسی کا رنگ نہیں چڑھ سکے گا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ ہے نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا، دیکھا ہے جو میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو گرما دے۔ تو اس طرح سے یعنی وہ چیزیں دیکھ کے ایمان پکے ہوئے۔ تو مجھے انہوں نے نا تبلیغ کے حوالے سے کبھی خود ساتھ لے کے جاتے تھے دین کی تبلیغ کے لیے، بیرونی ممالک میں ہم نے دورے کیے۔ ابا جی نے بڑی دنیا کو مسلمان کیا ہے، بڑی غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ مسلمان کو کلمہ نہیں پڑھایا، نہیں، غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا جا کے، اور کچھ کر کے دکھایا تو انہوں نے کلمہ پڑھا نا۔ ہاں، ایسے تھوڑی کوئی کلمہ پڑھتا ہے، کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے، اپنا عمل پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ انہوں نے پھر مجھے بھی بھیجا میرے سسر کے ساتھ، وہ بھی اپنے وقت کی کامل ہستی تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ تو وہ ہم تبلیغ کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، تو یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ تو میرے سسر اپنے وقت کی ایک درویش ہستی میرے ساتھ تھے کہ عید الفطر کا دن بھی اسی دوران آ گیا۔ یعنی اتنی ہم اللہ کے راستے میں کھوب چکے تھے، گہرائی میں جا چکے تھے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو عید آ جائے گی تو کیا کریں گے۔ ہاں، عید بھی، سب روزے بھی، جو بھی کوئی دن آتے تھے سب اللہ کی راہ میں ہم بھول کے لگ جاتے تھے۔ بس ہمیں نشہ ہی ایسا تھا کہ اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے دین کے لیے خدمت کے لیے کام کرنا ہے۔ 24 گھنٹے وقف تھے۔ آفس سے آتا تھا شام کو میں، تو شام کو آ کے ابو جی کی خدمت میں بیٹھ جاتا تھا، اور وہ محفل ہوتی تھی اور وہی لینا جو شام تک، رات گئے تک جو نور ملتا تھا اور جو سکون ملتا تھا، وہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے خزانے میں نہیں وہ سکون ہے۔ سب کچھ نعمتیں وہیں تھیں ان کے قدموں میں۔ قرآن مجید ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ قرآن مجید پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہا۔ اللہ کا قرآن مجید میں وعدہ ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو تم میری کتاب کو، اس کو قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو اور تم بھٹک نہیں سکو گے، ہاں، تمہیں راہ مل جائے گی۔ ہاں، تو فرمایا کہ وہ ساتھ ساتھ ہم قرآن پاک کا درس دیتے تھے، جہاں جاتے تھے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ تو جب وہ اسی دوران میں عید کا دن بھی آ گیا، ہم بیرون ملک تھے دونوں، باپ بیٹا۔ سسر کو باپ بھی کہہ سکتے ہیں نا، باپ اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ ایک ہی تو ہیں۔ ہاں، جس کی بیٹی ہمارے گھر آ گئی وہ باپ، بلکہ باپ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں وہ لوگ جو سسر ہوتے ہیں۔ تو اسی دوران وہ آ گیا، چونکہ پردیس تھا، لہذا یہ پروگرام طے ہوا میرا اپنے سسر صاحب سے۔ میں انہیں بابو جی کہتا تھا، ہاں، محبت میں، تاکہ فرق رہے۔ انہیں ابو جی کہتا تھا اپنے والد کو، محبت سے، پیار سے، ان سے اجازت دی گئی تھی، وہ کہتے ہیں ہاں آپ مجھے بابو جی کہہ دیا کریں۔ تو ہم نے نا یہ طے پروگرام ہوا کہ عید الفطر کی نماز پڑھ لیں، پھر اللہ کے جو بزرگ ہیں جنگل میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا تو بیٹے میں تمہیں اللہ کے بزرگ سے ملانے لے کے چلوں گا، فلاں جنگل ہے وہاں پہ، اس جگہ نا عید ملنے، وہاں چلیں گے ان سے، تو پہلے نماز پڑھ لیں۔ لہذا یہ پروگرام طے ہوا کہ عید الفطر کی نماز پڑھ کر جنگل کی راہ لی جائے، اور وہاں ایک بزرگ ہستی اللہ والے ہیں، وہاں جا کر ان سے عید مل کر آئی جائے۔ میں اپنے سسر کو، باؤ جی جنہیں میں کہتا تھا، تو نکل گیا ساتھ ساتھ ان کے۔ راستہ میں کھیت تھے، سبزہ ہی سبزہ، اور پھر میدان آئے، پھر میدانوں سے گزرتے چلے گئے۔ آخر 2 گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد ہم گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ جنگل اجاڑ میں ایک قبر، جس کو مزار کیا، ایک اونچا سا چبوترا سا ٹیلا، اس پر وہ بڑی پرانی کچی قبر تھی، اور اس کے سرہانے کی طرف ایک بہت بڑا درخت تھا جس پر آم لگے ہوئے تھے۔ ہو کا سما تھا، سناٹا، آواز دو تو واپس آ کے لگتی تھی، ایسے ہو، حق، خوف کا، جیسے ہر طرف سناٹا تھا۔ وہاں جا کر ہم کھڑے ہو گئے۔ پہلے بابو جی نے سلام عرض کیا اس بارگاہ میں، پھر مجھے کہا سلام پیش کرو، میں نے بھی سلام پیش کیا۔ پھر فاتحہ پڑھنے کے بعد ان کو بخشا ہم نے کھڑے ہو کے، جیسے جو طریقہ ہے قرآن مجید پڑھ کے۔ بابو جی کہنے لگے بیٹا یہ آپ کو عید مبارک کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جو بزرگ جہاں آئے ہیں ہم، یہ آپ کو عید مبارک ہے۔ میں نے بھی یہی کہلا دیا
کہ انہیں بھی کہہ دیں میری طرف سے عید مبارک۔ پھر باؤجی مذاق میں ایسے جیسے ینگ بچے جیسے مذاق میں ہوتے ہیں، انہیں تو نہیں نا قریب سے کبھی اتنا، ہاں، مگر پھر بھی تربیت تھی والد صاحب کی طرف سے کہ آداب بجا لانے ہیں، کچھ بھی ہو دیکھتے رہنا کہ اینڈ کیا ہوتا ہے نا۔ تو میں پھر باؤجی بازار سے گفتگو فرمانے لگے، ہاں، جب میرا سلام پیش کر کے، اور پھر آپس میں ایسے راز و نیاز کی باتیں ہونے لگیں، بالکل ایسے جیسے ہم زندوں سے بات کرتے ہیں، ایسے اس قبر سے بات کر رہے تھے۔ اسے کشف بھی کہتے ہیں، اس علم کو کشف تھا انہیں الحمدللہ۔ اور اسی طرح حضرت نبی محترم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے غزوہ بدر کا معرکہ مارا، اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی، تو وہ پھر انہی لوگوں کے جہاں دفنایا تھا نا انہیں، ابو جہل وغیرہ جو کفار، تو ان کی قبر پہ وہ جو گڑھا تھا اس پہ کھڑے ہو کے آپ باتیں کر رہے تھے ان سے، بتا بولو بھائی تمہیں کہا تھا نا ایسے ہوگا، کلمہ پڑھ لو، تم ایمان نہیں نہ لائے، اب دیکھو تم یہ۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سن رہے ہیں آپ کی؟ انہوں نے کہا تم سے زیادہ اچھی طرح سن رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ وہ ایسے باتیں کر رہے تھے، مجھے یاد آ گئی وہی بات اس وقت کہ یہ واقعی زندہ ہیں، یہ تو زندہ سے بات ہو سکتی، مردے سے تو بات نہیں ہو سکتی نا، ہاں۔ تو اور اس کی تصدیق پھر کیسے ہوئی کہ زندہ ہونے کی ان کی؟ سنیں، وہ ایسے ہوا کہ پھر یکدم مجھ سے میرے سسر مخاطب ہوئے، میرے سسر ارشاد فرمانے، بیٹا صاحب مزار پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ اللہ اکبر، سوچئے ذرا۔ تو وہ اس دن تو عید الفطر کا دن تھا، ہاں۔ تو میں نے اندر ہی اندر سوچ رہا تھا کہ یہ بھلا یہ صاحب مزار مجھے ایسے ویران جنگل میں کیا کھلا سکتے ہیں؟ ایسے میرے اندر سے بات آئی، انسان ہوں نا، کمزور خیال۔ اب پوچھنے والے چونکہ میرے سسر تھے، محترم بابو جی تھے، جن سے میرا کوئی مذاق نہیں تھا، اور نہ ہی بابو جی کبھی جھوٹ بولتے تھے، میں نے کبھی انہیں زندگی بھر جھوٹ بولتے نہ دیکھا، لہٰذا میں نے فوراً عرض کر دیا، چونکہ آج بابو جی عید الفطر کا دن ہے، میٹھی عید کا دن ہے، تو ہم تو سیویاں کھاتے ہیں، میٹھا کھاتے ہیں، تو کچھ میٹھا ہو جائے اس کی مناسبت سے۔ میں نے بس ایسے کہا، تو اسی اتنے پہ نا بابو جی نے یہی الفاظ آگے پیش کر دیے، اور آگے پھر جھکے اور قبر کے سرانے کی طرف جھکے، اور اپنے دائیں ہاتھ کی کولی بنا کر وہاں سے شہد بھر لائے اور مجھے پیش کیا، اور خود بھی انہوں نے کھایا، پھر مجھے بھی پلایا۔ آج تک اس کا ذائقہ میں اپنے لبوں پر نہیں بھلایا، لب پر میرے آج تک میں اس کی مٹھاس موجود ہے۔ کیسا شہد تھا، کیا تھا وہ؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا، بیٹا اور؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو وہ پھر جھکے اور پھر دوبارہ قبر کے سرانے جھکے، اور دائیں دست مبارک سے اندر گھڑا تھا، کیا اللہ جانے قبر کھلی کیسے ہوا، اللہ جانے، دست مبارک کی جگہ پھر انہوں نے بھر کے کولی بھر لائے۔ میں نے سیر ہو کر شہد پیا، کہنے کو تو وہ شہد تھا پر دنیا سے موت۔ میں تھوڑا سا جو ہاتھ میں بچا، میں نے جیب میں نا ایک چھوٹا سا نا وہ جو بٹوا ہوتا تھا، اس بٹوا کو میں شاپر میں رکھتا تھا، چھوٹے سے، جیسے دکانوں سے چھوٹے چھوٹے شاپر مل جاتے نا، تو وہ اس میں نے بھر لیا اسے، ہاں، باقی کو، تو تاکہ میں بچوں کو بھی جا کے نا میں اپنے پیش کروں گا لوگوں کہ یہ دیکھو یہ ثبوت قائم ہے۔ میں ایسے لگا مجھے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے فوراً اپنے دانتوں سے ہاتھ کو کاٹا، ہاں، انگوٹھے کے پاس کاٹا، لیکن یہ خواب نہ تھا، حقیقت تھی۔ اب صاف بات ہے میں تھوڑا گھبرا گیا اور چاہتا تھا کہ اجازت لی جائے۔ باؤ جی نہ جانے دبے لفظوں سے کیا کیا راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے، اور پھر میں پیچھے کھڑا اجازت کا طلبگار تھا، اتنے میں وہ اٹھے اور کہا، بیٹا اجازت لے لو۔ میں نے جھک کر سلام کیا اور اجازت لی، اور بابو جی کے ساتھ واپس اسی راستہ پر چل پڑا۔ راستہ میں مجھے بہت شدید پیاس لگی، ہاں، اور دور دور پانی کا نشان تک نہ تھا، لہذا میں نے بڑا برداشت کیا، وہ پیاس بھی مجھے زندگی بھر یاد رہے گی۔ آخر سرسبز کھیت آگے آ گئے، ان کھیتوں والے سے پانی طلب کیا، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی کھوئی تھی، وہاں جا کے بٹھا دیا، اور کھیتوں کے بیچوں بیچ تھی وہ، اس نے ڈول ڈالا اندر، پانی نکالا، تو اس میں
مینڈک بھی ساتھ آیا، مجھے آج بھی یاد ہے وہ واقعہ۔ جب وہ مینڈک آیا میں جی گھبرا گیا، جی مارسا کہ نہیں یہ پانی پاک نہیں ہے، ایسے ایسے خیالات، جس کو دیکھ کر میں نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ اور پھر ہم واپس چل پڑے، اور راستہ واپسی پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی، وہاں ایک بزرگ سے پانی طلب کیا اور پیاس بجھائی۔ وہ سفر مجھے مرنے تک یاد رہے گا کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی زندگی ہے کہ ایک مرنے کے بعد بھی اتنی نعمتیں انہیں ملتی ہیں۔ اور پوچھا جا رہا ہے کہ عید کا دن ہے، آپ کیا پسند فرمائیں گے؟ تو زندوں سے بھی زیادہ مردے، جنہیں مردہ کہتے ہیں، اور قرآن مجید کہا انہیں مردہ مت کہو، زندوں سے بھی زیادہ ان شہیدوں کا مقام ہے، اور اعلیٰ شہد اور اعلیٰ پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں کھاتے ہوں گے، وہ جو پسند کرتے ہوں گے، جو طلب کرتے ہیں اللہ انہیں دیتا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شہادت نصیب فرمائے۔ موت دے تو شہادت کی دے، اور زندگی دے تو ایمان کی دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔